یہ اندر کا جو خالی پن ہے، یہ خالی پن کیا ہوتا ہے جس کو کوئی انسان محسوس کرنے لگتا ہے؟ اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیجیے گا کہ یہ خالی پن آتا کہاں سے ہے، اور ارد گرد اتنے بڑے ہجوم کے ساتھ بھی اگر کوئی شخص یہ کلیم کر رہا ہے کہ میں تنہائی کا شکار ہوں، تو یہ کیسی تنہائی ہے؟ دیکھیے یاسر بھائی، ہر ایک انسان اپنی زندگی میں آل دی ٹائم بہت زیادہ ہاریفک لونلینس کا شکار ہے، کیونکہ جو لونلینس ہے یا اسپیس ہے، وائڈ ہے، جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جس کو خلا کہا جاتا ہے، ذات کے اندر کا خلا، اٹس اے وائڈ اسپیس، اٹس اے اسپیس بٹوین ٹو تھاٹس، رائٹ؟ صحیح. تو یہ نیوٹرل اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. یہ اسپیشیز کی باڈی اینڈ مائنڈ جو آرگینزم ہے اس کی نیوٹرل اسٹیٹ ہے، یعنی وین وی ڈائی وی جسٹ بیکم میوٹڈ، لائک ہماری تھاٹ رک جاتی ہے اور دیر از ایمٹینس، رائٹ؟ تو آپ کی ایک تھاٹ سے دوسری تھاٹ کے درمیان میں نتھنگنیس ہوتی ہے. میں اس کو بڑا را ڈیفائن کر رہا ہوں، وداؤٹ اینی فلاسفی، اٹس اے میکینکس آف سیلف، جو ہماری سائیکی کے میکینکس ہیں. تو اب ایک آدمی کے پاس اگر بہت زیادہ شہرت ہے یا لوگ اس سے بہت زیادہ ملتے ہیں، جتنا آپ انگیجمنٹ کو کال کرتے جائیں گے وہ آپ کو انٹروڈیوس کروائے گی آپ کے اندر کے خالی پن سے. جتنا آپ بورڈم کو ایکسیپٹ کرتے چلے جائیں گے وہ آپ کو انٹروڈیوس کروائے گا دنیا کی بے ثباتی سے. یعنی آپ انگیجمنٹ کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں، وہ آپ کو ایک ایگزاسشن میں ایک ایسی جگہ پہ لے کے چلی جاتی ہے جہاں پہ آپ اپنی نیوٹرل اسٹیٹ کو مس کرنے لگ جاتے ہیں. اس اسٹیٹ کو اگر کوئی بندہ، ہم خالی ڈیفائن نہیں کر رہے، اگر فار ایگزامپل کوئی موبائل چھوڑ دیتا ہے، کوئی ریلس چھوڑ دیتا ہے، کوئی لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا کم کر دیتا ہے، مطلب ضروری ملنا جلنا کی بات نہیں، بزنس کے لیے بزنس مین کے پاس جگہ ہیں، ٹیچرز ہیں، وہ تو اپنے اپنے پروفیشنز ہیں، لیکن سوشل فرینڈ شپ کے نام پہ یا گیدرنگز اور پارٹیز کے نام پہ اگر کوئی ملنا جلنا کم کر دیتا ہے تو اسے بورڈم کی ایک ہیل میں سے گزرنا پڑے گا. اسے کہا جاتا ہے وڈرال آف سائیکی، کہ ہمارا سیلف جس چیز کا عادی ہوا ہے ہر وقت کچھ کرنے، مطلب فجٹ ہمارے اندر نا بے چینی ہے، اضطراب ہے، وہ ہے ہی اس وجہ سے ہے کہ ہم ساری زندگی کبھی اپنے آپ کے ساتھ بیٹھے نہیں، اور سیلف اسٹیبلش ہوا ہے بورڈم میں، یعنی نتھنگنیس میں. سیلف از نتھنگ. میں اس کو بغیر کمپلیکیٹڈ کیے سمپل میننگس میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی، کسی کو ڈپریشن ہوتا ہے یا بے چینی ہوتی ہے، کہتا ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ اتنے لوگوں سے ملنے کے باوجود کہتے ہیں بے چینی ہے. بے چینی اس لیے کہ وہ بار بار کک لے رہے ہیں اس کا، اور کک لینے کے بعد ان کے وڈرال تیز ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی ایک سگریٹ کے بعد دوسرا سگریٹ، تیسرا سگریٹ، انفینٹ ہے نا، سلوپی روڈ ہے. تو جتنا آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتے جاتے ہیں کانشیسلی، ڈسکنٹینٹمنٹ کے تھرو نہیں، کسی ڈپریشن کی وجہ سے نہیں، کسی فیلور کی وجہ سے نہیں، وہ اور چیز ہے، وہ آپ کا ایک طرح کا ریٹیلیشن ہے، وہ سیلف کا ایک اور طرح کا کوکون ہے. ایک یہ کہ وین یو انڈرسٹینڈ یور سیلف، آپ کو پتہ لگتا ہے تنہائی کی کیوں ضرورت پڑتی ہے، رات کے وقت کیوں اٹھنا پڑتا ہے، کتاب کیوں پڑھنی پڑتی ہے، ریلز کیوں چھوڑ. اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرا مائنڈ ہیٹ اپ ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھیں آپ اس کو جتنا چلائیں گے رشتے ناتوں میں، جتنا آپ اس کو دوستوں میں بٹھائیں گے، آپ جتنی اس کو موویز دکھائیں گے، ریلز دکھائیں گے، اتنا تیز ہوگا. کیونکہ عقل کا، انٹلیکٹ کا، یعنی کہ تھاٹ کا رول آف فنکشن یہ ہے کہ آپ اس کو جتنا یوز کرتے ہیں یہ تیز ہوتی ہے، یہ ڈل نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں ہم او سی ڈی میں شفٹ ہوتا ہے انسان، آبسیسو ہونے لگ جاتا ہے. تو ہم اگر اپنی لائف میں دیکھیں تو یہ انسان کو ریپیٹیشن کا عادی بناتی ہے، اس کو ایلوژن میں لے کے جاتی ہے. آپ کبھی صوفیہ کی زندگی پہ غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صوفی ہے وہ بورڈم سے آ رہی ہے، اس کو کوئی اس طرح کی فیلنگز نہیں آتی. اگر کسی نے بورڈم سے مل لیا تو اس کے بعد اسے کسی چیز سے کوئی ڈر نہیں لگے گا، اس نے اپنے آپ سے مل لیا. یہ میں نے آپ کو فیکٹ ایک بتا دیا ہے. اگر میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، اس کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے اور میرے پاس موبائل بھی نہیں ہے، اگر میں 2-3 گھنٹے بیٹھ سکتا ہوں تو مجھے کون سی چیز پریشان کر سکتی ہے؟ اور بورڈم کو ہم اگر ڈیفائن کریں تو اس کی آپ مطلب اس کی ایک شکل خوف بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں، خوف بورڈم میں گر جانے سے بچنے کا ہوتا ہے کہ میں اگر اکیلا بیٹھوں گا تو میں کیا کروں گا. آپ نے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ میں 2 منٹ اکیلا نہیں بیٹھ سکتا. میں کہتا ہوں ایک لمحہ اکیلا نہیں. اتنا سیلف میں اتنا کرائم ہے، سیلف میں اتنی ڈیپتھ ہے. ناصر صاحب نے پتہ نہیں زندگی میں کیا 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 ہوا. اکیلا بیٹھوں گا یاد آئے گا، کیونکہ جب آپ سیلف اپنے آپ کے ساتھ اکیلے بیٹھیں گے تو ایک سمپل پروسیس سٹارٹ ہوگا جس کو کہتے ہیں میموریز. آپ کا مائنڈ جب کسی بھی اسٹیمولس میں انگیج نہیں ہوتا تو وہ ان سائڈ فیکٹرز کو یوز کرتا ہے جس کو ڈیٹا کہا جاتا ہے. اس کو انالیٹیکل ہے نا، اس نے تو ہر وقت کچھ کرنا ہی کرنا ہے. اب اگر آپ نے سامنے والا موبائل بند کر دیا تو وہ اندر والی چیز میں چلا جائے، وہ اس کو ریپیٹ کرے گا. 2 سال پہلے یہ ہوا تھا، اس نے میری بے عزتی کی تھی، میں نے زندگی میں کوئی کامیابی نہیں پائی. تو وہ آپ کو پرانی میموریز اس سے بھاگنے کے لیے ہم انگیجمنٹ ڈھونڈتے ہیں دوبارہ. تو میموریز انہرڈ ہیں، ان آنسرڈ کویسچن پڑے ہوئے ہیں، انسالوڈ مسٹریز پڑی ہوئی ہیں. ہم ان کو سپریس کر کے
انگیج کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو, اٹ ول نیور ورک. اچھا یہ تو چلیں ہمیں کافی حد تک سمجھ آ گیا کہ یہ مقدمہ کیا ہے. تو اگر کوئی شخص اس کا شکار ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے سلوشن کی طرف جاؤں تو اس کا حل کیا ہے؟ مطلب سلوشن کوئی فکس یا اسٹیٹک چیز نہیں ہوتا, سلوشن ڈائنامک ریئلٹی کے اندر نہیں, ایک شخص روزانہ اس چیز کو فیس کرتا ہے کہ وہ اتنی ساری آسائشیں چیزیں ہونے کے باوجود وہ اس سمجھ سے ہی, اس سے بالا تر اس کی سمجھ سے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہی آنسر ہے. وائی اٹ سیلف از این آنسر. جب آپ کی لائف میں ایک وائی پیدا ہو جاتا ہے, وائی می پیدا ہوتا ہے, جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں شک ہوتا ہے, مطلب میرے پاس پیسہ بھی ہے, میرے پاس بیوی بھی ہو, میرے پاس آسائشیں بھی ہوں, سب کچھ ہو, اور اس کے باوجود مجھے ڈپریشن کی ٹیبلٹ لینی پڑ رہی ہے, تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑا آنسر ہے, میری لائف پہ وٹنس ہے یہ سارا کچھ. انسان کو پتہ ہوتا ہے, کسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی اس کو ضرورت تو نہیں ہے.